أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى، اور اگر آپ دیکھیں، اذ المجرمون، جب گنہگار ناکسو جھکائے ہوئے ہوں گے، رؤوسہم اپنے سروں کو، عند ربہم اپنے رب کے سامنے، ربنا اور پکاریں گے کہ اے ہمارے رب، ابصرنا ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا اور ہم نے سن لیا، فرجعنا پس تو ہمیں لوٹا دے، نعمل صالحا ہم نیک کام کریں گے، انا موقنون بے شک ہم یقین کرنے والے ہو گئے۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ نے ذکر فرمایا تھا کہ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، کہ وہ اللہ کی لقاء کے، اللہ کی ملاقات کے منکر ہو گئے ہیں۔ وہ اس چیز کو مستبعد سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور جو کچھ ہم دنیا میں کرتے رہے ہیں اس کا حساب ہوگا۔ وہ اس چیز کو مستبعد سمجھتے تھے، اس میں شبہ کرتے تھے، اور چونکہ یہ سب حق ہے، یہ ہو کر رہے گا، تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب یہ مجرم لوگ، یہی گناہگار لوگ، یہی منکر لوگ، جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ناکسو رؤوسہم شرمندگی، ندامت کی وجہ سے، خسارے اور نقصان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنے سروں کو اللہ کے سامنے جھکائے ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ آج یہ گناہگار ثابت ہو چکے ہیں، یہ مجرم ثابت ہو چکے ہیں، جس چیز کا یہ انکار کیا کرتے تھے آج وہ ان کے سامنے دن آ چکا ہے۔ تو ناکسو رؤوسہم عند ربہم، یہ اپنے رب کے سامنے ندامت اور شرمندگی سے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، اور کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام ہمیں جو بتایا کرتے تھے کہ اللہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، ہم نے وہ دیکھ لیا ہے۔ انبیاء جو بتایا کرتے تھے کہ حشر کا میدان ہوگا، وہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو ہمیں بتایا کرتے تھے کہ نیکی اور بدی کا ترازو قائم ہوگا، اب ہم نے وہ دیکھ لیا ہے۔ وَسَمِعْنَا اور وہ ساری باتیں، وہ سب جھڑکیں اور اللہ کی طرف سے زجر اور توبیخ کے تمام جملے، سمعنا وہ ہم نے سن لیے ہیں۔ فرجعنا بس اب ہمیں لوٹا دے، کیونکہ وہ سارا اپنا آخرت کا انجام دیکھ رہے ہیں، تو وہ کہیں گے فرجعنا، اے ہمارے رب اب ہمیں لوٹا دے، نعمل صالحا ہم نیک کام کریں گے، اچھے کام کریں گے، جس طریقے سے تیری ہدایات تھی، تیری تعلیمات تھی، اور جس طریقے سے انبیاء علیہ السلام نے ہمیں بتایا تھا، نعمل صالحا ہم ویسے ہی کام کریں گے، انا موقنون ہم یقین کرنے والے ہو گئے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا بل ہم بلقاء ربہم کافرون، پہلے وہ اللہ کی لقاء کے منکر تھے، اب جب انہوں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اب وہ کہتے ہیں انا موقنون۔ اللہ تعالیٰ نے
سورۃ الانعام میں اس بات کو ذکر بھی فرمایا ہے کہ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اگر ہم ان کو لوٹا دیں لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، یہ پھر بھی وہی کام کریں گے جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور ان کا یہ کہنا کہ نعمل صالحا انا موقنون، کہ ہم نیک کام کریں گے اور ہم یقین کرنے والے ہو گئے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ اپنے اس قول میں بھی جھوٹے۔ دیکھیے کہ ایک شخص ہے، اس کو اللہ نے 40 سال زندگی دی ہے، وہ 40 سال اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی زندگی 60 سال ہو جائے، وہ 60 سال نافرمانی کرے گا۔ 100 سال اس کی زندگی ہو جائے، وہ 100 سال نافرمانی کرتا ہے۔ اس کی 1000 سال زندگی ہو جائے، وہ 1000 سال اللہ کی نافرمانی کرے، اس لیے کہ اس کے مزاج میں سرکشی ہے، اس کے مزاج میں بگاڑ ہے، اس کے مزاج میں انکار ہے، تو اس کا مزاج درست نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں لوٹا دیں تو ہم نیک عمل کریں گے، انہم لکاذبون، یہ اپنی اس بات میں بھی جھوٹے۔ ولو شئنا، اور اگر ہم چاہتے، لآتینا، تو البتہ ہم دیتے، کل نفس، ہر جی کو، ہداہا، اس کی رہنمائی، ولیکن، اور لیکن، حق القول، ثابت ہو چکی بات، منی، میری طرف سے، لأملأن، میں ضرور بضرور بھروں گا، جہنم، جہنم کو، من الجنتی، جنوں سے، والناس، اور لوگوں سے، اجمعین، تمام۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو ہدایت اور گمراہی کے اختیار کرنے میں مکمل اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ ہدایت کی راہ پر چل پڑے، چاہے وہ گمراہی کی راہ پر چل پڑے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو جبراً ہدایت پر لا سکتے تھے۔ اس طرح تو ساری مخلوقات جتنی بھی ہیں اللہ کی، وہ ساری کی ساری مجبور ہیں وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے میں، لیکن اس جبر کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی انعام یا کوئی سزا نہیں ہے، ان کا امتحان نہیں ہے۔ امتحان تو اسی چیز کا ہے کہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ دونوں راستے انسان کے سامنے کھول دیے گئے ہیں، ان دونوں راستوں میں سے جس راستے کا انتخاب کرنا چاہتا ہے یہ انتخاب کر لے۔ تو اس انتخاب کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نعمتوں سے نوازیں گے اور سرکش لوگوں کو سزا دیں گے۔ ولیکن حق القول منی لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین، اللہ کی طرف سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھریں گے، اس لیے کہ اللہ نے یہ دو مخلوقات ہیں کہ جن کو ایمان اور کفر کا اختیار دیا ہے، تو جن کو اختیار دیا ان کے لیے انعام بھی رکھا اور ان کے لیے سزا بھی رکھی۔ فذوقوا، پس تم چکھو، بما نسیتم، جو کچھ تم نے بلا دیا تھا، لقاء یومکم ھذا، تمہارے آج کے دن کی ملاقات کو، جس طرح تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اس کا مذاق چکھو، اس کی سزا چکھو۔ انا نسیناکم، ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا۔ دنیا کے اندر ہماری آیات تمہارے سامنے آئیں، تم نے ان سے اعراض کیا، میرا ذکر تمہارے سامنے کیا گیا، تم نے میرے ذکر کو بھلا دیا۔ انا نسیناکم، آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے۔ اب تم جتنا چاہو رو لو، جتنا چاہو پکار لو، جو کچھ تمہارے اختیار میں اب ہے تم کر گزرو۔ انا نسیناکم، ہم تمہیں اب بھلا چکے۔ وذوقوا، اور تم چکھو، عذاب الخلد،
ہمیشہ کا عذاب بما کنتم تعملون بسبب اس کے جو کام تم کیا کرتے تھے. یعنی انسانوں کے اعمال کا وہاں پر نتیجہ ظاہر ہوگا، وہاں پر موقع ملنے والا نہیں ہے. یہاں تک تو بات تھی منکرین کی. آگے اللہ نے اہل ایمان کا ذکر فرمایا ہے. انما یؤمن، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، بآیاتنا، ہماری آیات پر، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اذا ذکروا، جب ذکر کیا جاتا ہے، بہا، ہماری آیات کا، خروا سجدا، گر پڑتے ہیں سجدے. تکبر نہیں کرتے، عناد نہیں کرتے، ہٹ دھرمی اختیار نہیں کرتے، اس میں ہیلے اور حجتیں تلاش نہیں کرتے، بہانے تلاش نہیں کرتے. خروا سجدا، ہماری آیات کو سن کر وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں. وسبحوا بحمد ربهم، اور وہ اپنے رب کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کے جملے کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں حکم عطا فرمایا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنی آیات سے ہمیں نوازا ہے. وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے، بڑائی اختیار نہیں کرتے کہ ہم اتنے الہوں کو چھوڑ کر ایک الہ کو کیسے مان لیں. آج تک ہم نے فلاں کو خدا تسلیم نہیں کیا، تو اب تیری بات کیسے مان لیں اور تیرے خدا کو خدا کیسے تسلیم کر لیں. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے. تتجافا، جدا رہتے ہیں، جنوبہم، ان کے پہلو، عن المضاجع، خواب گاہوں سے، یدعون، پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، خوفا وطمعا، ڈر سے اور لالچ سے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، ينفقون، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہ اہل ایمان کا وصف اللہ نے بیان کیا ہے کہ ان کے بستر خواب گاہوں سے جدا رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو اللہ کے خوف سے اور اللہ کی عبادت کے نتیجہ میں جو ملنے والی نعمتیں ہیں ان کے لالچ میں اپنے رب کو پکارتے ہیں. تو تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اس سے مراد تہجد کی نماز بھی ہے کہ تہجد کے وقت میں جب ساری انسانیت سو رہی ہوتی ہے، یہ اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور دوسرا مطلب اس کا عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہے کہ اس وقت میں یعنی انسان پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، نیند طاری ہوتی ہے، لیکن اس وقت میں وہ صرف اللہ سے انعامات کو حاصل کرنے کے لالچ میں وہ رات کو سوتا نہیں ہے اور صبح کو وہ جلدی اٹھ کر وہ نماز کے لیے آ جاتا ہے. اور یہ سارا کا سارا کس وجہ سے؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب سے ڈر کی وجہ سے اور اپنے رب سے ملنے والی نعمتوں کے لالچ میں. اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں ان کے لالچ میں، ان کی حرص میں اگر بندہ کوئی عمل کرے تو وہ عمل مذموم نہیں ہے. ہاں، دنیاوی لالچ اور دنیاوی حرص ہوگا تو وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. اور اگر اللہ کے دیے ہوئے انعامات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے وعدوں کو اپنی نظر میں رکھ کر وہ نیک اعمال کی طرف آئے گا تو یہ تو اہل ایمان کا وصف اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی جسمانی عبادات میں بھی وہ آگے بڑھتے ہیں اور مالی عبادات کے اندر بھی وہ پیش رہتے ہیں. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، پس نہیں جانتا کوئی جی، مَا أُخْفِيَ لَهُمْ، جو چھپایا گیا ہے ان کے لیے، مِن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے. یعنی جس طرح رات کے وقت میں وہ سب سے چھپ کر، الگ ہو کر، تنہا ہو کر اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس کی عبادت کی مناسبت سے اللہ نے ان کو ایسا بدلہ عطا کیا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ،
پھر اللہ نے ان کے لیے جو انعام رکھا ہے وہ بھی کسی پر اللہ نے ظاہر نہیں کیا. یعنی ان کی عبادت جب کسی پر ظاہر نہیں ہوتی تو اس کا جو انعام ہے اللہ نے وہ بھی کسی پر ظاہر نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے جو کچھ انعامات تیار کر رکھے ہیں وہ کسی آنکھ نے دیکھے نہیں ہیں, کسی کان نے وہ سنے نہیں ہیں, اور کسی کے دل پر اس کا وہم و گمان بھی نہیں گزرا کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے کیا کیا انعامات تیار کر رکھے ہیں. جزاء بما كانوا يعملون, یہ بدلہ ہے اس کا جو کام یہ دنیا میں کیا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے جو اہل کفر تھے اس کے لیے بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون, ہمیشگی کا عذاب تم چکھو جو کام تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے. اور اہل ایمان کو بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جزاء بما كانوا يعملون, یہ بدلہ ہے اس کا جو کام تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کو جو راہ و عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہم نے اس میں آیت سجدہ تلاوت کی ہے. پڑھنے والے پر اور سننے والے پر تمام پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے.